اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد اہلا و سہلا مرحبا۔ آپ سب کو بہت زیادہ خوش آمدید۔ میری تو دلی خواہش تھی کہ میں آپ سب کا ایک ایک کا نام لے کے آپ کو خوش آمدید کروں کلاس میں، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک میرے لیے اتنا ہی قیمتی ہے۔ اور بخاری کی حدیث بھی ایسے ہی کہہ رہی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم یعنی تم میں سے بہترین ہے۔ جب آپ گرامر کریں گے انشاءاللہ تعالی تو خیرکم کا صحیح معنی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سپرلیٹو ڈگری کی بات ہو رہی ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، خیرکم تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ تو الحمدللہ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم اس حدیث کے اندر ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ ہم یہاں سیکھنے اور سکھانے کے لیے موجود ہیں۔ قرآن کو ہم یہاں سیکھنے اور سکھانے کے لیے موجود ہیں، اور ہمیں اس کی طاقت نہیں تھی بجائے اس کے کہ اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ تو ہم اللہ کا سب سے پہلے شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کلاس میں جمع کیا اپنے کلام کو اچھی طرح سیکھنے اور سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم جب گرامر کی بات ہم جب بھی کرتے ہیں، جیسے ہی گرامر کا جی ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو اور ہم سنی سنائی باتیں جو ہم نے آج تک سنی ہے کہ عربک گرامر تو بہت مشکل ہے اور یہ سارے مسکنسیپشنس ہیں، تو پہلے آج ہم کلاس شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا ان چیزوں کو دیکھ لیں اور اپنے ان سب چیزوں کو کلیئر کر لیں، اور ایک صاف ستھرے ذہن کے ساتھ اور ایک کھلے دل کے ساتھ ہم اپنے اس سبجیکٹ کو انشاءاللہ تعالی شروع کریں۔ آج تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ عربک گرامر بہت زیادہ مشکل ہے، تو اب اس کلاس میں بیٹھنے کا کیا ہماری نیت ہے یا کیا سوچ کے ہم بیٹھے ہیں، یہ دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ تو ہمارے تعلیم دین کورس کا پری ریکویزٹ ہے، مطلب ایک سبجیکٹ ہے جو ہم کو ضرور کرنا ہے، اس کے بغیر ہمیں سرٹیفکیٹ ملے گا نہیں، تو ہم اس سبجیکٹ کو کرتے ہیں کسی بھی طرح کوشش کر کے۔ ایک تو یہ ہمارا ایم ہو سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ عربک سیکھنا ہماری ضرورت ہے اور ہر حال میں مجھے یہ کرنا ہے۔ ضرورت کو ایسے سمجھیں، اس ضرورت ورڈ کو، کہ جب ایک الٹریٹ کہیں یا کیا کہیں کہ جب ایک ان پڑھ انسان بھی ارادہ کرتا ہے کہ ہم کسی عرب ملک جا کر کچھ جاب کریں، کچھ کمائیں، یا ہم انگلینڈ، امریکہ یا آسٹریلیا جائیں اور وہاں کچھ کریں، اپنی دنیا کچھ بنائیں، تو جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو ود ان منتھس کیا کرتا ہے وہ کہ وہاں کی لینگویج سیکھ لیتا ہے، عربک بھی بولنے لگتا ہے، انگلش بھی بولنے لگتا ہے، اور کچھ سالوں میں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ یہیں پیدا ہوا۔ تو اگر ہمیں بھی یہ سمجھ آ جائے بات کہ ہماری بھی عربک لینگویج ضرورت ہے، سیکھنا ایک ضرورت ہے، تو ہم بھی ضرور کر سکیں گے، کیونکہ الحمدللہ ہم نے دوسری ڈگریاں لی ہوئی ہیں، ہمارے ذہن پہلے سے ہی کھلے ہوئے ہیں۔ تو ہم اس کلاس میں اس پوائنٹ نمبر 2 والی نیت سے بیٹھیں گے کہ عربک سیکھنا ہماری ضرورت ہے، اور ابھی آگے کی سلائیڈز میں یہ بات تھوڑی اور بھی کلیئر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جہاں تک یہ دماغ میں اگر آئے کہ مشکل ہے تو کچھ بھی there is nothing impossible، ایک تو یہی ہے، اور دوسری بات ہے کہ قرآن، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق آسان بنایا ہم نے قرآن کو للذکری، نصیحت کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے کیا جو نصیحت حاصل کرے؟ تو اب ہم سب اس وقت یہ جواب دیں اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں ہم ہیں، اسی لیے یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو نہ صرف سمجھیں بلکہ نصیحت حاصل کریں، اور قرآن جو ہے وہ آسان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہہ رہے ہیں آسان ہے، تو پھر چاہے ہمارا نفس کہے یا پورا ماحول ہمارا کہے یا شیطان ہمیں سمجھائے کہ مشکل ہے، تو اللہ کی بات تو حق ہے، تو قرآن آسان ہے۔ تو اس آیت کو آپ یاد کر لیں، سورہ قمر کی آیت ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورہ القمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ایک بار نہیں 4 بار یہ فرمائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آپ جب سورہ القمر پہ پہنچیں گی تو جب مدکر کا آپ روٹ لیٹرز دیکھیں گی تو وہاں دیکھیں گی کہ اس کا روٹ لیٹر ہے ذال کاف را، وہی ہے جو للذکری کا ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کو گرامر بتائے گی کہ یہ ذال کہاں چلی گئی
اور یہ دال کیوں آ گئی، گرامر کرنے کے فائدے کیا ہیں. اگر صرف اس ٹاپک پہ ہی کلاس کی جائے تو میرے جیسے ناقص عقل والا ہی 1 گھنٹے بول سکتا ہے، جس کو کہ ابھی اتنی کوئی خاص گرامر کی سمجھ نہیں ہے کہ اس کے فائدے کیا ہیں. لیکن ان شارٹ یہاں پہ بس کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتے ہیں کہ اس گرامر کو کرنے کے کیا کیا فائدے ہیں. آپ نے جوائن کیا یہ کورس ابھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ 3 سال میں آپ کا یہ کورس، 3 سال کے آس پاس یہ کورس مکمل ہو جائے گا. ابھی آپ روز ٹرانسلیشن یاد کر رہی ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ود روٹ لیٹرز، اور یہ سب ایک وقت آئے گا کہ جب آپ اس سے فارغ بھی ہو چکیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس کورس کے ختم ہونے کے بعد اگر آپ کو گرامر پہ اچھی گرپ ہے تو یہ ٹرانسلیشن، یہ ترجمہ آپ کے ذہن میں ایسے ہی رہے گا جیسے ابھی ہے، بھولے گا کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ فعل ہے، یہ اسم ہے، یہ یہاں پہ پریزنٹ ٹینس میں استعمال ہو رہا ہے، یہ بلکہ پورے سینٹنس کا ترجمہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا جب آپ کہیں تراویح میں سن رہی ہوں گی یا جب آپ اپنی خود تلاوت کر رہی ہوں گی. تو یہ ٹرانسلیشن کو بہت اچھی، مطلب آپ ریٹین کر سکیں گی اس کو انشاءاللہ تعالی تا زندگی. دوسری کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی میننگ جب آپ اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بات جو اس کا اصل ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ جب آپ گرامر کریں گی تب آپ کو اس ہر لفظ کی ان ڈیپتھ میننگ، مطلب ہر لفظ کیا اثر رکھتا ہے وہ بھی پتا چلے گا. جیسے فار ایگزامپل الرحمن یا الرحیم، اس کا ترجمہ ہم کر دیتے ہیں بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یا الرحیم کا کرتے ہیں بار بار رحم کرنے والا. لیکن جب آپ گرامر کریں گی، ابھی میں ان ٹرمز کو یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتی، تب آپ کو رحمان اور اس سے ملتے جلتے سارے لفظ کے اندر کیا بات ہے، کیا سینس آ رہا ہے، وہ بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا اور آپ بہت انجوائے کریں گے انشاءاللہ تعالی. پھر گرامر کا یہ سبجیکٹ آپ کا شروع ہوا ہے انشاءاللہ تعالی، جو کہ آپ کا 2 سال میں ہی ختم ہو جائے گا. آخر کا 1 سال جب لاسٹ کے آپ 10 جز کریں گی تو اس وقت آپ دیکھیں گی کہ آپ کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن یاد کرنے میں بہت کم محنت پڑ رہی ہے. ابھی اس وقت جیسا آپ جتنی محنت کر رہی ہیں اس سے بہت کم محنت ہوگی، کیونکہ یہ اس گرامر کی وجہ سے اچھی خاصی اس کا ٹرانسلیشن آپ خود صحیح کر رہی ہوں گی. جہاں پریزنٹ ٹینس کرنا ہوگا وہاں پریزنٹ ٹینس کر رہی ہوں گی. آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے. بس ہر پیج پہ آپ کو بس چند الفاظ کی ورڈ میننگ یاد کرنی ہوگی اور پورا پیج آپ کا ایسے ہی تیار ہو جائے گا. ایک یہ فائدہ. چوتھا فائدہ دیکھتے ہیں کہ گرامر سیکھنے میں محنت تو مشقت تو ہے، کوئی بھی چیز بنا محنت کے تو حاصل نہیں ہوتی، اور جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے محنت بھی اتنی ہی ہوتی ہے. تو جو یہ تھوڑی سی محنت ہم کریں گے تو جب بھی آپ تلاوت کریں گی یا سنیں گی کہیں پہ تراویح میں جیسے آج کل یا جمعہ کے خطبہ میں، تو آپ کا ذہن ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا، بلکہ آپ اس کو پورا انجوائے کر سکیں گی. اور تب آپ کو لگے گا کہ جو آپ نے یہ محنت تھوڑی سی کی تھی، یہ چند سالوں کی یہ جو محنت کی تھی یہ کچھ بھی نہیں تھی. اور سمجھ پانے پر جو اجر ملے گا، کیونکہ جب چیز سمجھ میں آتی ہے تو عمل میں آتی ہے، تو ایک مطلب کہ ایک ہم لائن پہ لگ جاتے ہیں جس کو کہنا چاہیے، تو جو اجر ملے گا وہ تو پھر ہے ہی کہیں جانے والا نہیں. تو اگلا فائدہ دیکھتے ہیں گرامر کا، کہ گرامر کرنے کے بعد دیکھیں جب ہم ترجمے سے کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں یا کسی اور کے منہ سے سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بات وہ اثر تو نہیں رکھ سکتی جو اللہ کے منہ سے، اللہ کے کلام سے ہم سن رہے ہوتے ہیں. اللہ کے کلام کو ڈائریکٹ ہم سنیں، انہی کے ورڈز میں سنیں. تو جب ہم اللہ کے یعنی عربک میں ہی ہم جب اس کو سمجھیں گے تو کیا ہوگا کہ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں گے تو جب وہ آیات آئیں گی، تو جب ہمیں خوشخبری کی آیات آئے گی تو ہم کہیں گے اللہم اجعلنا منہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے. جب عذاب کی آیات آئیں گی، جب سزا کی بات آئے گی تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں گے. جب مختلف گناہوں کی بات آئے گی، مختلف ایسی چیزوں کی بات آئے گی جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو روک رہا ہوگا، تو ہم جو ہے ہمیں اسی وقت ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان سب چیزوں پہ رکنے، مطلب ان سب چیزوں سے ہمیں ہمیں توفیق دے کہ ہم بچیں، اور اسی وقت ہم نیت کریں گے کہ ہم آج سے ہی ان چیزوں کو
چھوڑتے ہیں. تو اور اس طرح سے تلاوت کا صحیح حق ادا ہوگا. ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے، تو ہر آیات جب اس طرح کی آیات آتی تو ان کا یہی عمل ہوتا. تو اس طرح ہم ایک سنت طریقے پہ بھی آئیں گے اور ہمیں فائدہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت کا، بجائے اس کے کہ جو بھی ہم بے سوچے سمجھے جو پڑھ رہے ہیں. پھر اللہ کے احکام کو ڈائریکٹ، جیسے ابھی اس سے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی کہ جب اللہ کے احکام کو ہم ڈائریکٹ اللہ کے ورڈز میں سنیں گے تو اس کی برکت بھی زیادہ ہوگی اور سمجھ میں آئے گی چیز، بات دل میں اترے گی اور پھر عمل بھی ہمارا اس کے اوپر کرنا آسان ہو جائے گا. اور اگر ہم قرآن اور حدیث پہ عمل کریں تو جنت کا راستہ یہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے گھر بنایا ہے ہم اس میں پہنچ سکیں گے. پھر گرامر کی صحیح نالج، یہ سارے فائدے بس جو چند ہمیں تھوڑے سمجھ میں آئے ہیں وہ میں بتا رہی ہوں، ورنہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بے حساب ہے. کہ گرامر کی صحیح نالج سے ہم حرام غلطیوں سے بھی بچیں گے. ویسے ہم زیر زبر کی غلطی کرنے میں لاپرواہی برت جاتے ہیں، لیکن ایک بار جب ہم گرامر سمجھ لیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ایک زیر زبر یا سکون کی غلطی سے سارا مطلب ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتا ہے، مطلب حرام غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو تلاوت کرتے وقت نہ صرف ہم صحیح تلاوت کریں گے بلکہ بہت کیئرفل رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی تلاوت کا صحیح حق ادا کریں گے. یہ تھے چند فائدے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو یہ سب فائدہ اٹھانے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین. اب ہم اپنا ایم اور مقصد طے کر لیتے ہیں اس کلاس میں بیٹھنے کا، کہ ہم گرامر سیکھ رہے ہیں اس لیے کہ جب ہم قرآن یا حدیث پڑھیں یا سنیں تو وہ براہ راست ڈائریکٹ عربک میں ہی ہمارے دل پر اترے اور نتیجے میں ہمارے عمل میں آ جائے انشاءاللہ تعالی یا رب العالمین. کسی بھی لینگویج کو سیکھنے کے لیے دو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، مطلب دو چیزیں ایسی ہیں جب ہم خاص کر وہ جب ہم بات کر رہے ہیں جب وہ لینگویج ہماری نہیں ہے، ہم اس نئی لینگویج کو سیکھنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے پاس اس لینگویج کے الفاظ کا ذخیرہ ہو، یعنی ہماری واسٹ ویکیبلری ہو، جو کہ الحمدللہ آپ لوگ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور روٹ لیٹرز کے ذریعے اپنی تفسیر کی کلاس میں کر ہی رہے ہیں. دوسرا جو پری ریکویزٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں گرامر آئے اس لینگویج کی، جس سے ان الفاظ کو ہم سینٹنسز میں، اور یہاں ہم بات کر رہے ہیں قرآن اور حدیث کی، کہ ہمیں جب ہم قرآن اور حدیث سمجھیں تو وہ الفاظ ہمیں صحیح میننگ اور صحیح مطلب کے ساتھ، صحیح ایسنس کے ساتھ ہمیں سمجھ میں آئیں. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بیٹھے ہیں کوئی حدیث کوٹ کر کے اگر کوئی غلط ترجمہ کرنا چاہے، غلط تعویل نکالنا چاہے تو ہم اس سے بچ سکیں اور اس طرح گمراہی سے بھی بچ سکیں انشاءاللہ تعالی. تو آلریڈی یو آر ڈوئنگ ویکیبلری، اور آج سے آپ نے گرامر کی کلاس شروع کی ہے انشاءاللہ تعالی، تو دوسری ریکوائرمنٹ بھی آپ کی اس طرح پوری ہو جائے گی. اب دماغ میں یہ آ رہا ہوگا کہ ہماری تو اتنی عمر ہو گئی، ہم میں سے کچھ 30 کے ہوں گے، کچھ 50 کے، کچھ ہو سکتا ہے اس سے بھی اوپر، کہ ہماری تو ساری زندگی نکل گئی. اب اس اسٹیج پہ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہے عربک کی یہ جو بات ہو رہی ہے کہ براہ راست سمجھ میں آنے لگے، ہمیں ٹرانسلیشن اور ترجمے کے ہم محتاج نہ ہوں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے جو ہے یہ بات آلریڈی ہم ثابت کر چکے ہیں انگلش سیکھ کر. انگلش ہم میں سے زیادہ تر کی، بلکہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کی بھی مدر ٹنگ ہے. ہم میں سے زیادہ تر کی مدر ٹنگ اردو ہے، میری بھی اردو ہی ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ اردو سے بہتر جو ہے ہم انگلش، مطلب اردو سے زیادہ اچھی انگلش بول سکتے ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم کو لگا کہ انگلش سیکھنے میں ہماری دنیا کی کامیابی ہے، ایک اسٹینڈرڈ ایجوکیشن ملے گی، اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا، ایک اچھی سی جاب ہوگی اور پھر اچھا بہترین اسٹیٹس ہوگا. تو ہم نے اس کے لیے بہت محنت کی، بچپن سے ہی محنت کر کے اس میں لگے رہے، اور آج حال یہ ہے کہ انگلش بہتر ہے، انگلش اردو سے بہتر ہو گئی، اور ہم نے اپنے بچوں کی مدر ٹنگ کیا بنا دی؟ اردو کے بجائے انگلش بنا دی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے انگلش بولنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں بنسبت اردو کے. لیکن ٹھیک یہی محنت جو ہم نے انگلش کے لیے کی ہے وہ ہم عربک کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہیں.
کیوں نہیں تیار ہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ عربک سیکھنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، ترجمہ آلریڈی موجود ہے، تو ہم کیوں اتنی محنت کریں؟ لیکن آج ہم کو پتہ چلا کہ عربک سیکھنے میں نہ صرف ہماری دنیا کی بھلائی ہے بلکہ آخرت کی کامیابی بھی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم اور آپ یقین کریں کہ جیسا کہ بتایا کہ انگلش بھی ہم لوگوں نے سیکھی ہی ہے، انگلش گرامر سے بہت بہت آسان ہے عربک گرامر، بہت زیادہ آسان ہے، جو کہ آپ جب انشاءاللہ تعالی کلاس اٹینڈ کریں گے تو ہم بتاتے چلیں گے، اس کو کمپیئر کریں گے کہ یہاں پہ ایسا ہے، انگلش سے بہت زیادہ آسان ہے، یہاں پہ بہت کم چیزیں ہم کو سیکھنی ہیں، اور کم چیزیں ہی سیکھ کے، اور جب ہمیں کم چیزیں سیکھنی ہوتی ہیں تو کم قواعد، کم رول سیکھنے ہوتے ہیں، اور ان تھوڑے سے رول سے ہی انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ کور ہو جائے گا۔ اور پھر وہی بات کہ یہ ساری بات کہنے کے بجائے اگر ہم صرف یہ کہہ دیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو وہی کافی ہے، یہ آیت ہی کافی ہے ہمارے اس اطمینان کے لیے کہ عربک گرامر سب سے زیادہ آسان ہے، عربک سب سے زیادہ آسان ہے۔ تو آئیے آج ہم سب عہد کریں اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر بنا کر کہ ہم عربک اپنی پوری محنت سے، اپنی پوری صلاحیت کا استعمال کرتے ہوئے دل لگا کر سیکھیں گے، اور اپنی آگے آنے والی جنریشن کی مدر ٹنگ عربک بنا دیں گے۔ ہمارے گھر کے بچے عربک بولیں اور سمجھیں، قرآن اور حدیث کو وہ ڈائریکٹ سمجھیں، صحیح سمجھیں، اور ٹرانسلیشن کے محتاج نہ رہیں۔ اور ہمارے لیے ایسے لائیو ایگزامپلس موجود ہیں جیسے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا، کہ الحمدللہ جب ان کی جو کچھ کتابیں ہیں جو وہ ایپ میں جا کے ہم پڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا عربک کو عربک میں ہی سمجھ رہی ہیں اور ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو اب دماغ میں آ رہا ہوگا کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو تو بچپن سے ایک ماحول ملا، ان کے ابو بھی عالم تھے اور ان کی ایجوکیشن ہی اس لائن کی ہوئی، اور ہم تو ابھی تک دنیاوی تعلیم میں، دنیاوی اس میں ہم نے اپنی پوری عمر لگا دی، اب ہم کیسے ان کو پا سکتے ہیں؟ تو چلیں اب ایک دوسرا اگزامپل دیکھتے ہیں نعمان علی خان کا، جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ دین سے کتنے دور جا چکے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول کیا، جیسے کہ آپ کو قبول کر لیا، آپ اس کلاس میں ہیں، اور جب انہوں نے اس پہ محنت کی تو آج وہ کس طرح سے نہ صرف وہ عربک پڑھتے ہیں، عربک سنتے ہیں، بلکہ عربک کو بہترین ٹائپ کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے لائیو ایگزامپلس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، جس سے ہم کو ہمت بنتی ہے کہ ٹھیک ہے، ہمیں بھی ابھی تک اگر زیادہ کچھ نہیں آتا تو ہم بھی ان جیسے بن سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آپ ان سے بہتر بن سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تھی کچھ باتیں، انشاءاللہ تعالی آگے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سلف نے کیا عربک لینگویج سیکھنے کے بارے میں کہا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان کو عربک زبان سیکھنا اس پر واجب ہے، اس کی ہر انسان کی اپنی صلاحیت کے مطابق، کیونکہ بنا عربک لینگویج سیکھے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عربک لینگویج ہمارے دین کا حصہ ہے۔ کیوں انہوں نے یہ بات کہی؟ انہوں نے کہا کہ یہ سیکھنا واجب ہے، اور اس کو وہ بتاتے ہیں اس طرح سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، اس کو غور کریں، اس تدبر کریں اس پہ۔ تو اس قرآن اور سننا کو سمجھنے کے لیے ہمیں عربک جاننا ضروری ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کا یہ اصول ہے، یہ پرنسپل ہے کہ جب کسی فرض چیز کو کا پری ریکوزٹ، مطلب جو اس کو کرنے کی جو شرط ہے وہ بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ اس بات کو آپ نماز اور وضو سے سمجھیں کہ نماز فرض ہے، اور نماز کی شرط کیا ہے کہ وضو ہے، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو وضو بھی کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا۔ تو ٹھیک اسی طرح قرآن اور سننا کو سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھنے کے لیے ہمیں عربک جاننا ضروری ہے۔ تو اس طرح سے عربک بھی سیکھنا ہمارے لیے امت کے ہر فرض کے لیے اوبلیگیٹری ہے، اور ہماری امت سیکھ ہی رہی تھی 300-400 صدی پہلے۔ ہمیں لگتا ہے کہ 100-150 صدی پہلے ہی ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، کہ یہی وجہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے ہر اس میں ایسے علماء، ہر کانٹیننٹ میں ایسے علماء موجود ہیں جو عربک لینگویج پہ عبور رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سیکھ رہے تھے، تمام مدارس میں عربک لینگویج سکھائی جاتی تھی،
اور جو بھی مسلمان ہوتا وہ یہ سمجھتا کہ ہمیں عربک لینگویج سیکھنا ہے، لیکن افسوس کہ ہم جو ہے جیسا کہ بتایا کہ انگریزی حکومت جب پوری دنیا پہ آئی ہماری اس کے بعد، تو ہم انگریزی سے مرعوب ہو گئے، امپریس ہو گئے، اور ہم اس طرف چل پڑے اور ہم نے اس کو سیکھ لیا. لیکن بہرحال ابھی بھی کچھ گیا نہیں. ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی عربک سیکھ کر اس چیز کو جو ہمارے اوپر اللہ نے واجب کیا، جو اللہ تعالی ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ ہم ضرور سیکھیں گے. اور آج سے ہی ہم اس کا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. دعا پڑھ لیتے ہیں. پہلے تو دیکھ لیتے ہیں کہ عربک زبان، اور یہ ہمارا پہلا لیسن ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. قرآن یعنی ایک بڑی برکت والی کتاب، یہ ایک بڑی برکت والی کتاب ہے جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں اور عقل اور فکر رکھنے والے اس سے سبق لیں. تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کی روشنی میں ہم اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ ہم نے اس کو بنایا ہے عربی زبان کا قرآن تاکہ تم سمجھ لو. دیکھیں یہاں پہ یہ بات عربی زبان کا قرآن، ظاہر ہے یہ اللہ کی حکمت، ہمیں ساری کی ساری تو سمجھ میں نہیں آ سکتی، لیکن جو تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مشکل نہیں تھی، وہ قرآن ہر لینگویج کے لیے بھی بنا سکتا تھا، عربک کے لیے عربی میں بھی بنا سکتا تھا، اردو. لیکن اگر یہ قرآن اردو میں ہوتا تو وہ اتنا بڑا ہوتا، اتنا ہیوی ہوتا کہ ہم اٹھا ہی نہ سکتے، پڑھنا تو پھر بہت دور کی بات ہو جاتی. اور پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عربک زبان کا قرآن تاکہ تم سمجھ لو. تو یہ آیت تو پوری دنیا والوں کے لیے ہے نا، تو ہمیں بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آئے گی. ہم بہت آسانی سے انشاءاللہ تعالی عربک زبان کو بھی سمجھیں گے اور اس کے ذریعے سے قرآن کو بھی سمجھیں گے. اور پھر وہ حدیث جو پہلے ذکر کی گئی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. تو ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کا شکر، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں اور قرآن کو سیکھنے کے اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں. شروع کرنے سے پہلے تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، جس سے ہم برکتیں اور رحمتیں سب ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تجھ سے غیر نفع بخش علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں، مطلب ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ہمارے لیے فائدے مند نہ ہو. اللہم انا اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا. اے اللہ بے شک ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں نفع بخش علم کی، ایسے علم کی جو ہمارے لیے فائدے مند ہو، اور ایسے عمل کی جو قبول ہو جائے، اور ایسے رزق کی جو حلال ہو. اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی لینگویج سیکھنے سے پہلے اس کا بیسک انگریڈینٹ کہہ لیں وہ کیا ہے، الفابیٹس ہوتے ہیں. اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں، یہاں عربک میں ہم کہتے ہیں حروف الہجا. یہ 28 ہیں، اور کہیں کہیں آپ 29 بھی دیکھیں گے، جہاں پہ الف اور حمزہ کو الگ الگ لے لیتے ہیں تو وہ 29 بن جاتے ہیں. اور الف اور حمزہ، کیونکہ الف جب خالی ہوتا ہے تو وہ الف ہوتا ہے، جب الف کے اوپر فتحہ ضمہ کسرہ یا سکون ہو تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو ایسی حالت میں 28 الفابیٹس ہیں جو کہ الحمدللہ ہم سب کو معلوم ہیں. انہی الفابیٹس کو، انہی حروف الہجا کو یوز کرتے ہوئے لفظ بنتے ہیں. مطلب ان کو، حروف الہجا کو اور حرکات کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لیسن میں دیکھیں گے، اور آپ وہ تجوید میں کر ہی رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو ان حروف اور حرکات کے ملنے سے لفظ بنتے ہیں.
لفظ کا لغوی معنی ہوتا ہے پھینکنا، ٹو تھرو آؤٹ، اور اصطلاحی معنی ہر وہ بات جو ہم منہ سے پھینکیں یا منہ سے نکلے، ہمارے منہ سے نکلے، اسے کہتے ہیں لفظ۔ ایک بار پھر ریپیٹ کرتے ہیں کہ لفظ کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری میننگ ہے پھینکنا، اور اصطلاحی معنی ہر وہ بات جو منہ سے نکلے۔ اب الفاظ کی اور لفظ کا پلورل جو ہے وہ الفاظ ہے۔ الفاظ دو قسم کے ہو سکتے ہیں، کلمہ یا محمل۔ کلمہ بامانی الفاظ، ایسا لفظ، ہر وہ لفظ جو سینس رکھتا ہو، جو مطلب رکھتا ہو، جو بامانی ہو، وہ کہلاتا ہے کلمہ۔ اور محمل، جیسے اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، الکتابو یا بیتن، الکتابو کتاب، بیتن گھر، تو یہ کلمہ ہوا کیونکہ ایک بامانی الفاظ ہے۔ دوسرا ہے محمل، بے معنی، یعنی جس کا کہ کوئی معنی نہ ہو۔ اگزامپل ہے جیسے چھوٹا بچہ جب ہوں گا کچھ ایسا کر رہا ہے تو ایک آواز تو آ رہی ہے لیکن اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی سینس نہیں بن رہا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب ہم بولتے ہیں کھانا شانا، آپ نے کھانا شانا کھا لیا، تو کھانا تو کلمہ ہے لیکن اس کے ساتھ جو ہم نے شانا بولا وہ محمل ہے، بے معنی الفاظ ہے۔ قرآن اور حدیث کا ہر لفظ بامعنی ہے، تو اس لیے ہر لفظ کلمہ ہی ہے، تو ہم کلمہ پہ ہی چلتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں، جب یہ لفظ یہ جو آپ نے الفابیٹس کے دیکھے تھے تو یہاں دیکھا کہ کچھ بلیک سے لکھے ہوئے ہیں اور کچھ ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں، تو انہی کو یہاں پہ آگے ہم نے سوچا کہ بتا دیں، شاید آپ کے دماغ میں آیا ہو کہ ایسا ریڈ اور بلیک میں الگ الگ کیوں لکھا ہے۔ جو حروف شمسی ہیں وہ ریڈ سے لکھے ہوئے ہیں اوپر، اور جو حروف قمری ہیں وہ بلیک سے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اب اس تقسیم کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ بتایا کہ حروف الہجہ 28 ہیں، اس میں سے 14 حروف جو ہے حروف شمسی ہیں، اور the rest of 14 جو ہے وہ حروف قمری ہیں۔ اور قمری حروف کو ہم اس ایک فریز سے یاد کر سکتے ہیں، اس ایک سینٹنس سے، کہ حق کا خوف عجب غم ہے۔ اس کے اندر جو بھی ہا، قاف، کاف، الف، خا، واو، فا، یہ سب آیا ہے، تو یہ جو ہے قمری حروف ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ باقی جو ہیں جو ان پہ نہیں آئے، جیسے ایلیمینیشن اس سے انہوں نے کیا ہے، ایلیمینیٹ کر دیا کہ اس کے علاوہ جو حرف ہیں، حروف ہیں، وہ کون سے حروف ہو گئے؟ شمسی حروف ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شمسی حروف اور قمری حروف کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں۔ شمسی حروف سے پہلے جب یہ لام آیا، ال آیا، جس کو کہ کہتے ہیں لام تعریف۔ آپ ابھی یہ ساری چیزیں آپ کو جو یاد کرنے کی چیزیں وہ الگ سے ہم آپ کو PDF میں بھیجیں گے، آپ بس ریلیکس ہو کر سنیں۔ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو آپ ہمیں وائس نوٹ یا میسج کے ذریعے پوچھیں، ہم بار بار سمجھائیں گے، بلکہ اگلی کلاس میں اس کو ریپیٹ بھی کریں گے۔ کلاس میں الحمدللہ پارٹیسپینٹس کافی زیادہ ہیں، تو اس وجہ سے ہم اس وقت یہاں پہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ مائک انمیوٹ کر کے آپ وہ کریں۔ ایک بار ہم کلاس ختم کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقت دیا جائے گا، جو چیز آپ کہیں گے وہ ہم اس کو بار بار بھی سمجھائیں گے اور بتائیں گے۔ ویسے تو آج سب بیسک ہی چل رہا ہے الحمدللہ۔ تو جب شمسی حروف سے پہلے ال آتا ہے، یہ لام تعریف اس کو کہتے ہیں، جب یہ ال آتا ہے تب ایسی صورت میں جب ہم اس کو پیچھے کے کسی لفظ سے ملا کر پڑھتے ہیں، یا یہاں سے بھی پڑھیں گے اگر، تو اس کو پڑھیں گے الشمس، یہ لام پڑھا نہیں جائے گا۔ کیسے پڑھا جائے گا اس کو؟ وش، واو، اگر، اور یہ الف بھی ہمارا اس کو بھی ہم چھوڑ دیں گے، اور واو سے جیسے ملا رہے ہیں اگر، وشمسی، اور شین کے اوپر تشدید آئے گی۔ تو ہمیں کیا بات یاد رکھنی ہے؟ شمسی حروف کو جب ہم پیچھے سے پڑھتے ہیں تو لام تعریف نہیں پڑھا جاتا، الف اور لام تعریف دونوں نہیں پڑھا جائے گا، یہاں تو یہ حمزہ بنا ہوا ہے، اور شین جو ہے، شین کے اوپر تشدید کے ساتھ ہم پڑھیں گے، وشمسو، اور سورج۔ ٹھیک ہے، تو شمسی حروف تشدید کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں اور لام تعریف کے بغیر پڑھے جاتے ہیں، ویئر ایز جب قمری حروف یعنی ان حروف
سے پہلے جب ال آئے گا، لام تعریف آئے گا، تو ہم لام تعریف کے اوپر سکون ہم دیکھیں گے یا سکون ڈالیں گے، اور لام تعریف کو پڑھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے اور کوئی تشدید نہیں آئے گی یہاں. والقمر، تو یہاں آپ نے دیکھا کہ واو سے پہلے یہ الف نہیں پڑھا ہم نے، لیکن لام کو پڑھا. والقمر، بس یہ فرق ہے شمسی اور قمری حروف کا. یہ صرف ہم نے اس لیے کہ یہاں پہ حروف تہجی کا یہ تھا، ڈیفرنٹ کلر میں تھا، تو کبھی دماغ میں آئے کہ ایسا کیوں ہوا، تو اس کو ہم نے سوچا تھوڑا ایکسپلین کر دیں انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی گرامر میں بھی آئے گا اور آپ کی تجوید میں تو انشاءاللہ تعالی آ ہی رہا ہے. یہ تینوں ہی سبجیکٹ انٹر کنیکٹڈ ہیں. اب کچھ قمری اور شمسی الفاظ کو دیکھ بھی لیتے ہیں. اب جیسے ہی آپ نے دیکھا العادل، تو آپ کو پتا چل گیا کہ عین جو ہے وہ کیا ہے، یہ قمری حروف ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم لام کے اوپر ہم نے سکون دیا اور ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں. العادل. اب یہاں پہ دیکھیں الدرس، یہ دال کیا ہو گیا ہمارا، شمسی حروف ہو گیا، کیونکہ یہاں پہ ہم نے دال کے اوپر ہم تشدید دیکھ رہے ہیں اور لام کو ہم پڑھ بھی نہیں رہے ہیں. اسی طرح الحسن، ہا قمری حروف ہے. الظالم، ضا جو ہے ہمارا شمسی حرف ہے. الخالق، خا ہمارا قمری حروف ہے. النہار، نون شمسی ہوا. الولد، واو قمری حرف ہوا. التمر، تا کیا ہوا، شمسی ہوا. آپ بھی اپنا مائک میوٹ ہی رکھ کے جواب دیتے رہیں اگر ہم کچھ پوچھ رہے ہیں اور پوز دے رہے ہیں. الفاسق، یہاں پہ لام جو ہے فا جو ہے وہ قمری حروف ہوا کیونکہ ہم لام کو پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے وقت میں بہت برکت دی. آگے دیکھتے ہیں کہ کلمہ، جیسا کہ ہم کو پتا چلا کہ کلمہ بامعنی الفاظ ہے. جب بھی ہم کسی لینگویج کو سیکھتے ہیں تو اس کے تمام الفاظ کو، جو گرامر کے علماء ہوتے ہیں اسی طرح وہ کام کرتے ہیں. پڑھنے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کوئی بھی لینگویج جو ہے لینگویج پہلے بنتی ہے. کہیں ایسا نہیں ہوتا یا کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ پہلے گرامر کے رول بنا دیے جائیں، یہ بتا دیا جائے کہ یہ چیزیں اسم ہوں گی، یہ فعل ہوں گے اور یہ رول چلے گا. ایسا نہیں ہوتا. پہلے لینگویج بن جاتی ہے، پھر جب اس لینگویج کو فارینرز یعنی دوسرے لوگ جب اس لینگویج کو اس لینگویج کی اہمیت کے حساب سے، اس اہمیت کی وجہ سے سیکھنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے، جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے عربک گرامر بنی، جن کی عربک گرامر عربک لینگویج نہیں تھی. تو کچھ علماء بیٹھتے ہیں، وہ سارے الفاظ کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان کو گروپ میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم میں سے جو لوگ بھی کلاسیفیکیشن بایولوجی میں یا کیمسٹری میں اور ان سب چیزوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم کلاسیفائی کر دیتے ہیں چیزوں کو. تو کلاسیفیکیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس ایک گروپ کی نالج لیتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم نے میملز کے بارے میں اگر پڑھا تو میملز کی ہم کو ایک بیسک جو کریکٹرسٹک ہے وہ بتا دی جاتی ہیں. اس کے بعد اب ہم کو جب بھی پتا چلتا ہے کہ یہ اینیملز میمل ہے تو ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی یہی کریکٹرسٹکس ہوں گی، یہی پراپرٹیز ہوں گی. ٹھیک یہی عمل جو ہے لینگویج کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے کہ سارے الفاظ کو اکٹھا کر کے پھر ان کے گروپ بنا دیے جاتے ہیں. اب اسم کے اوپر کچھ قواعد، کچھ قانون، کچھ فلٹرز کام کریں گے. تو جب ہم اسم کو ایز اے گروپ، ہم اسم کی پراپرٹیز کو اور کس طرح سے اسماء استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ جائیں گے تو پھر قرآن کے اندر تمام اسماء کے اوپر وہی رول لگ جائے گا. اس طرح سے ہم ہر لفظ کو سمجھنے سے بچ جاتے ہیں، بلکہ ہم نے جو سمجھا ہے اسی رول کی اپلیکیشن وہاں پہ ہو جائے گی. انگلش میں جیسا کہ ہم نے جب پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ رائٹ سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، لیفٹ سائڈ میں دیکھ رہے ہیں کہ انگلش کی پارٹس آف اسپیچ جو ہے وہ 8 ہیں، ویئر ایز عربک میں صرف 3 ہیں. مطلب سارے الفاظ کو صرف 3 گروپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا.
یہاں پہ جب آپ انگلش میں پڑھیں گے تو آپ کو ناؤن سمجھنا پڑے گا, اس کے رولز قواعد سمجھنے پڑیں گے, پھر پرو ناؤن سمجھنا پڑے گا, پھر آپ ایڈجیکٹو کا الگ چیپٹر پڑھیے, پھر ایڈورب کو سمجھیے, پھر انٹرجیکشن. یہ ساری چیزیں جب آپ کر رہے ہیں, آپ یہاں پہ صرف اسم کریں اور یہ پورا آپ کا سب کور ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں یہاں پہ اسم کے ہی انڈر میں ہیں. اور جب اسم کے قواعد آپ پڑھیں گے تو وہ ان سب الفاظ کے اوپر, مطلب ایڈجیکٹو پر بھی وہی رول چلے گا, ایڈورب پر بھی وہی چلے گا, پروناؤن پر بھی وہی چلے گا. اور اس طرح سے ہم بجائے 8 پارٹس آف اسپیچ پڑھنے کے, ہمیں صرف یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 ہی پڑھنی ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا ہے, عربک لینگویج کو آسان بنایا ہمارے لیے. تو اسم, جب آپ اسم, میں آپ سے کہوں گی کہ جب اسم کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ صرف سمجھیں اس کی کہ نام, نام, بس ایک ورڈ یاد کر لیں, نیم یا نام. کسی بھی چیز کا نام وہ اسم کہلائے گا, چاہے وہ کام کا ہی نام کیوں نہ ہو. آگے چل کے یہ بات اور تھوڑی کلیئر ہوگی. تو یہاں پہ اسم تو وہ ہو گیا جس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناؤن, پروناؤن, ایڈجیکٹو, ایڈورب اور انٹرجیکشن, یہ ساری چیزیں آ گئی. تو ہم انہیں اسم کہیں گے. اور پھر دوسرا جو ہمارا کلاسیفیکیشن کا وہ ہے پارٹ ہے یا پارٹس آف اسپیچ ہے, وہ ہے فعل یعنی ورب, اور تیسرا جو ہے وہ حرف ہے. فعل کو تو بتانا, ورب جب ہم نے کہا تو سمجھ میں آ ہی گیا کہ وہ کیا ہے. اور حرف وہ کنیکٹنگ چھوٹے ننھے منھے سے الفاظ ہوتے ہیں جو اسم اور فعل کو جوڑ کے جملہ بنا رہے ہوتے ہیں. ان کا اپنا علیحدہ سے ان کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا, مطلب معنی کیوں نہیں ہوتا, لیکن میننگ سمجھ میں نہیں آتی. اگر ہم جیسے کہیں اور, اگر ہم صرف یہ ورڈ بولیں اور, تو اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہم آگے پیچھے کچھ اس کے بولیں گے, آپ انتظار میں ہوں گی. اس طرح سے ان کا یہ جو ہے اپنی میننگ کو واضح کرنے کے لیے ان دونوں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, اسم اور فعل پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. جیسے پر, اور, تک, یہ سارے ورڈ جو ہے یہ حرف میں آتے ہیں. کلمے کی 3 اقسام ہوئی صرف, سارے مطلب جتنے بھی الفاظ ہیں, جو کہ الفاظ کا ہم نے کہا تھا کہ جو معنی ہیں وہ کلمہ ہے. تو کلمے کی صرف 3 اقسام ہیں, اسم, فعل اور حرف. ہم اسم, فعل اور حرف یہ ہم آگے بھی لے کے چلیں گے. آج وقت تھا تو ہم یہاں تک آ گئے ہیں. یہاں سے ہم اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت تفصیل سے اس کو لے کے چلیں گے. اور یہاں پہ اسم کی مثالیں ہیں, آپ اس کو پڑھ کے رکھیے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی کلاس میں, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو شروع کریں گے. ہم نے سوچا تھا کہ آخر کا 10-15 منٹ ہم آپ کو دیں, ہم آپ کو تھوڑا جان بھی لیں. اور آج کی کلاس سے ریلیٹڈ اگر کوئی سوال ہے یا کوئی چیز ہے تو آپ پلیز مائک انمیوٹ کر کے ہینڈ ریز کریں, تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں ہم اور پھر ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. آج کا لیسن اتنا ہی. انشاءاللہ تعالیٰ یہ PDF آپ کو بھیجا جائے گا. اور بس آپ سے یہ گزارش ہے کہ جیسا 1 گھنٹہ آپ نے کلاس کی ہے تو 1 گھنٹہ ہی, حالانکہ دیکھیں آج کا لیسن تو 1 گھنٹہ چاہیے بھی نہیں, 1 گھنٹہ اپنی زندگی کا مطلب کہ اس پورے ہفتے میں 1 گھنٹہ گرامر کو دیں. چاہے اس میں جو ہم نے یہ PDF پہلے والا جو ہے وہ بھی میں انٹروڈکشن والا بھی شیئر کر دوں گی آپ لوگوں سے, اور یہ بھی آپ اسی کو بیٹھیں غور کریں, جو آیتیں یا جو حدیثیں ہیں. میرا کہنے کا مطلب ہے اس لیسن کو گھر پہ بھی 1 گھنٹے کا ہی وقت دیں انشاءاللہ تعالیٰ, تو دیکھیں گی کہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی سی بات کی تھی, جو آپ کی عربک کی گرامر کی بک ہے, اس میں بھی فرسٹ 2 پیجز آئی تھنک ہم نے کور کیا ہے. تو وہ 2 پیج میں جو کچھ بھی ہے اس کو آپ یاد کر لیں. اس طرح آپ کی ٹیسٹ کی اور ایگزام کی تیاری بھی ہوتی چلے گی. تو 1 گھنٹہ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور اس کو دیجیے گا. میں انتظار کر رہی ہوں, 1 منٹ میں دیکھتی ہوں. جی ہاں فاطمہ بولے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم میں نے آپ سے ایک سوال کرنا تھا. یہ جو آپ بتا رہی تھی حروف شمسی اور حروف قمری, جہاں پر وہ گرین اینڈ ریڈ کلر میں ورڈس لکھے ہوئے تھے, تو اس سے ان کی مطلب اگر آپ ہمیں کہیں کہ نشانی یہ ہوگی کہ جن لفظوں میں تشہید آئے گی وہ حروف شمسی ہوں گے اور جن میں جزم آئے گی وہ حروف قمری ہوں گے. جی ہاں,
جب اگر اس سے پہلے لام تعریف ہے مطلب ال لگا ہوا ہے اور تشدید آ گئی ہے تو وہ شمسی ہوں گے، اور لام کے اوپر سکون ہے تو وہ قمری ہوں گے. جی ٹھیک ہے میم، جزاک اللہ. اور کوئی سوال؟ جی ہاں عظما پلیز بولیں. یہ شمسی اور قمری حروف جو ہیں یہ صرف وہ اسم میں ہوں گے یا کوئی بھی فعل میں بھی یہ ہوں گے اور باقی اس میں بھی؟ بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ. یہ صرف اسم میں ہی ہوں گے، اسم کے ہی، کیونکہ یہ آپ اگلی کلاس میں ہی سمجھ جائیں گی اپنے اس سوال کا جواب بہت اور بھی کلیئر. یہ شمسی اور مطلب یہ قمری حروف کی کلاسیفیکیشن صرف اسم کے ہی ساتھ ہوگی، کیونکہ ال جو ہے وہ اسم سے پہلے ہی لگتا ہے صرف. ٹھیک ہے، ال یہ لام تعریف جو ہے وہ اسم سے ہی پہلے لگتا ہے. تھینک یو. اور کسی کا کوئی سوال؟ پہلے پی ڈی ایفس کے اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال؟ جی ہاں غزالہ بولیں پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو حروف جر ہوتے ہیں یہ حرف میں آئیں گے، حروف جارہ جو ہیں؟ جی ہاں، حروف جارہ حرف کی ایک قسم ہے، مطلب حروف کی ہی ایک قسم ہے. آپ جب حروف کریں گے ہم لوگ تو کئی طرح کے حروف کریں گے، اس میں حروف جارہ ایک قسم ہے اسی کی ایک. صحیح، تھینک یو، جزاک اللہ. الحمدللہ آپ لوگوں کو پہلے سے کافی کچھ آتا ہے. بس انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جو آپ کو پہلے سے پتہ ہے اور جو ہم نیا سیکھیں گے بس ان سب کو کنیکٹ کرنے کی دیر ہے. جی ہاں نہیں مس، السلام علیکم. مس میں یہ کہہ رہی تھی جیسا ابھی آپ نے کہا کہ آپ کو پہلے سے کچھ آتا ہے، سو ایک ڈسکلیمر ہے کہ مجھے پہلے سے کچھ بھی نہیں آتا. لائک میرا فرسٹ انٹروڈکشن ہے عربک کے ساتھ، تو اس لیے کچھ ایسے بھی اسٹوڈنٹس ہوں گے جن کو کچھ بھی نہیں آتا ہوگا. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ یہ جن کو کچھ بھی نہیں آتا وہ اور بہتر ہیں، اس لیے کہ وہ سب کچھ صحیح سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہم میں سے جن کو تھوڑا بہت پہلے سے آتا ہے اس میں سے کچھ کو ہمیں ایلیمینیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ شاید ہم نے کچھ غلط سن رکھا ہو. تو جن کو کچھ نہیں آتا وہ اور بہتر ہے انشاءاللہ تعالی، وہ سب کچھ سیکھ لیں گے. جی ہاں شمائلہ. میم جو آپ شمسی سے پہلے جو لام کے لیے ایک ورڈ یوز کر رہی ہیں وہ ذرا مجھے بتا دیں. لام تعریف ہم نے کہا، میں چاہ نہیں رہی تھی کہ میں شاید یہ ٹرم اس وقت ایٹ دس اسٹیج میں استعمال کروں، کیونکہ مجھے آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کا پریشر نہیں دینا ہے. دس از واٹ مائی پلان از. لیکن ساتھ میں جب ایسا کچھ بولوں تو بس آپ وہ سنتی چلیں، آگے بس آنے ہی والا ہے کہ ہم لام تعریف بتائیں گے. یہ ال جو ہے، چلیں آپ کو میں بتاتی ہوں، وقت بھی ہے، اور بس اگر سمجھ میں آئے تو سمجھ لیں، نہ سمجھ میں آئے تو بالکل پریشان نہ ہو، بار بار یہ چیزیں آئیں گی. یہ لام جیسے شمسن، ٹھیک ہے، سورج، یہ کسی بھی سورج کی بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو ایک ہی سورج ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ڈفرینٹ پلانٹس میں اور بھی سٹارز ہیں ڈفرینٹ سسٹمز میں. تو شمسن یہ کوئی بھی سورج ہو سکتا ہے، لیکن جب اس سے پہلے ال لگ گیا تو یہ خاص یہ مارک یہ جو ہے پراپر بن گیا ہے نا، اسی لیے اس کو لام تعریف، یہ تعریف والا، یہ سمجھے کہ معرف بن گیا. اب یہ سارے ٹرمز اس وقت ہم استعمال نہیں کرنا چاہتے. تو اس ال نے، بس یہ سمجھ لیں کہ اس ال نے اس شمس کو، شمسن کو خاص بنا دیا. اسی لیے دیکھیں پھر یہ تنوین ہٹ گئی یہاں پہ، جب یہ ال لگ گیا تو یہ تنوین ہٹ کے صرف پیش رہ گئی. ٹھیک ہے، تو ایک یہ بھی آپ بات سمجھ لیں کہ جب ال لگ جاتا ہے تو اس ورڈ پہ پھر تنوین کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اب وہ عام سے خاص بن گیا. تو اسی لیے اس کو لام تعریف کہتے ہیں. اس نے اس کو تعریف دے دی، سمجھ میں آ گیا، خاص بنا دیا. ہم نے لام تعریف اس لیے کہا کہ لام بہت طرح کے آئیں گے آگے، تو ایک لام تعریف کم از کم آپ آج سن لیں. بس آپ ابھی جب ہم اسم کریں گے تو اس کو ڈیٹیل میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. کلیئر ہو؟ جی میم، مجھے سمجھ آ گیا. جی، بس ایسی کچھ ٹرمز ہم بولیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں وہاں پہ لام تعریف، اور اسی طرح سے پوچھ لیں. اس اسٹیج پہ اگر ہم اس کو بتانا صحیح سمجھیں گے تو ضرور ایکسپلین کر دیں گے، ورنہ ہم آپ سے کہیں گے کہ آگے آنے والی کلاس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور کوئی سوال؟ ہمارے پاس ابھی 10 منٹ اور ہے. پہلے پی ڈی ایف کے سے ریلیٹڈ کوئی سوال نہیں آ رہا ہے. پہلا پریزنٹیشن جو تھا کہ عربک مشکل ہے اور یہ ہے اور اس طرح کا کوئی بھی ذہن میں کچھ ہو تو آپ ضرور سوال کر لیں.
کیونکہ ہم جو ہے بالکل بھی اس چیز سے ہمیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وہ والی آیت جو ہے یہ ضرور سے آپ اس کو ہم سب کو یاد کرنی ہے، اور دل میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ آسان ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے، اور ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے۔ جی ہاں، ہم پہلے ردا سے کہہ رہے ہیں کہ غزالہ اگر آپ کا پچھلے سوال سے ریلیٹڈ ہے تو پوچھیں۔ شروع میں جو PDF آپ نے شیئر کیا جس میں قرآن کی آیات کریمہ تھی وہ آپ شیئر کر دیں گے اس میں؟ جی ہاں، ہم گروپ میں شیئر کریں گے دونوں ہی، یہ بھی جو لیسن والا بھی ہے اور پہلا بھی شیئر کریں گے، جس سے آپ اس کو بار بار پڑھ کے دیکھ کے اور اپنے دل میں اتار لیں انشاءاللہ تعالی۔ جی ردا۔ تو اس وجہ سے بھی آسان ہوگی زبان انشاءاللہ آگے جاگے کہ اس میں 3 زمانے نہیں پائے جاتے، 2 پائے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل بالکل، 3 کے بجائے 2 زمانے، اور 2 زمانے کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہم کو صرف 2 ہی یاد کرنے پڑیں گے، تیسرا ہے ہی نہیں، 2 سے ہی کام چل جائے گا۔ تو ہم بتا تو رہے ہیں کہ جو عربک گرامر دوسری گرامر سے بہت آسان ہے۔ السلام علیکم میم، السلام علیکم، میرا ایسا کوئی کویشچن نہیں ہے، بس مجھے یہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا کہ آپ ہماری جو عربک گرامر ہے تو اس جو بک ہے ہمارا سبجیکٹ ہے تو اس میں ہم نے فرسٹ 2 پیجز نا کور کیا میم، لیکن یہاں پہ انہوں نے بیسک گرامیٹیکل ٹرمز جیسے حرکات، تنوین، متحرک وغیرہ ان کو بہت ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ حروف اور کلمہ محمل والی چیزیں یہ بعد میں آ رہی ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ جی ہاں، وہ حرکات کا ہم نے بولا جب ہم نے یہ کیا نا، دکھایا بتایا تھا کہ آج ہم نے حروف الہجا کیا، اور جب لفظ کا بتایا تھا تو بتایا تھا کہ حرکات اور اس کے ملنے سے بنتے ہیں، لیکن آج ہم نے حرکات کو کور نہیں کیا، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ آپ کو آ ہی رہی ہیں تجوید کی کلاس میں، لیکن وہ ضرور پڑھائی جائیں گی اگلی کلاس میں۔ آج بیسک کا ہمارا مین تھا وہ پریزنٹیشن کا ہم کو لے کے آنا، لیکن ہمارے پاس ٹائم تھا آدھے گھنٹے کا، تو ہم نے تھوڑا سا آپ کو چاہا کہ اس کا ہم تھوڑا سا انٹرو بھی لے لیں یا ہمارا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ ضرور وہ حرکات آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ فتحہ کیا ہے اور مفتوح کسے کہتے ہیں، کسرہ کیا ہے اور مکسور کسے کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ضرور آپ کو پڑھائی جائیں گی۔ کتاب جو آپ کی کتاب ہے کورس کی، اس کا تو ہر حرف پڑھایا جائے گا، لیکن اس سے کچھ ایکسٹرا بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی، جو کہ سپلیمنٹ کرے گا آپ کی اس کو، جو کہ آپ کو آپ کی کتاب کو سمجھنے میں اور آسان کرے گا۔ ٹھیک ہے، مجھے بھی بک کا نام بتائیے پلیز، کون سی بک ہے؟ میرے پاس نہیں ہے ابھی۔ بک بھی گروپ میں انشاءاللہ تعالی شیئر کر دی جائے گی، نام آپ لے لیجئے گا، اس کا PDF بھی شیئر کر دیا جائے گا، جو لوگ خرید سکتے ہیں وہ خرید لیں گے، اور جن کو نہیں خریدنے کا وہ ہے مطلب اپارچونیٹی ملتی نا جی یہاں پہ ٹو عربی ملتے ہیں، اس طرح سے بکس جو ہم پڑھتے ہیں جیسے کورس کی وہ نہیں ملتی ادھر عرب ملک میں نا، تو PDF بھی شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی، آپ پرنٹ آؤٹ لے سکتی ہیں۔ جزاک اللہ، مجھے بک کا نام بھی شیئر کیجیے تاکہ میں کسی سے منگوا سکوں۔ بالکل 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 شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی طاہرہ۔ میم یہ جو ال کے اوپر آپ نے تنوین کا بتایا، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ہم نے یہ بتایا کہ اگر دیکھیں آپ یہاں شمسن دیکھ رہی ہیں، شمسن، جی میم، تو اس آخر میں سین کے اوپر یہ ضمہ تنوین ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی ال ایڈ ہوتا ہے شمس میں آ کے تو تنوین نہیں ہو سکتی، پھر اس کے بعد یہ تنوین ہٹ جاتی ہے اور صرف ضمہ رہ جاتا ہے، الشمسو ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھیں آپ، ٹھیک ہے میم، تھینک یو۔ یہاں بھی دیکھیں، وجہ یہ ہے کہ جب شمسن تھا وہ، تو آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ جب شمسن تھا وہ کامن ناؤن تھا، ٹھیک ہے، جیسے ہی جی ال لگا تو یہ پراپر ناؤن بن گیا۔ تو اب ایٹ دا سیم ٹائم کوئی چیز پراپر اور کامن دونوں نہیں ہو سکتی، یا تو وہ کامن ہوگی یا پراپر ہوگی۔ تو جیسے ہی پراپر بنی تو یہ کامن کی جو علامت تھی یہ ہٹ گئی، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے میم، تھینک یو میم۔ تنوین جو ہے وہ کامن ناؤن کی علامت ہے اور ال پراپر ناؤن کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ یاد رکھیے ایک رول یہ یاد رکھ لیجئے آج کہ ال اور تنوین کسی اسم کے اوپر ایک ساتھ نہیں آ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر ال لگا ہوا ہے تو تنوین نہیں ہوگی، اگر تنوین وہاں پہ موجود ہے تو ال نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ میم تنوین جو ہے وہ اسم نکرہ کی علامت ہے نا، اور الف لام جو سٹارٹ میں لگا دیتے ہیں وہ اسم معرفہ کی علامت ہے۔ جی ہاں، بالکل 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 صحیح فرمایا آپ نے۔
इसी को हम यहाँ पे अभी हमने ये सब टर्म्स इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, तो इस वजह से हम प्रॉपर और कॉमन वर्ड यूज कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा कि अल जो है वो मारफा की अलामत है और तनवीन इसमें नकरा की अलामत है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम ये जो शमसी और कमरी हरूफ है, ये जैसा इसका मजमुआ लिखा हुआ है, ये जो दिया हुआ है नीचे ब्रैकेट में, हक का खौफ एक अजब गम है। जी हाँ, यहाँ से इस तरह से देखें, ये हा जो आपको यहाँ नजर आ रहा है ऊपर, जी मैम, काफ जो है यहाँ नजर आ रहा है, तो इस सेंटेंस के अंदर जो हर्फ नजर आ रहे हैं वो सब हर्फ कमरी हुरूफ हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब अगर आपको ऐसे याद करने को दे दिया जाए अलिफ बा गैन हा जीम काफ वाव काफ आ आइन काफ या मीम हा, तो याद करना बहुत मुश्किल है ना। यस मैम, एग्जैक्टली। और ये एक सेंटेंस आप याद कर लें कि हक का खौफ का जब गम है। ओके मैम, थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम। शमसी का भी इस तरह का कोई बताएं ताकि वो भी जल्दी से याद हो जाए। चले ठीक है, मैं इस हफ्ते कोशिश करती हूँ कि कुछ बना ले जाऊं। गजाला, जब कमरी आपको पता चल गए तो बाकी जो रह गए वो शमसी हो गए ना। जी हाँ, यही हम कह रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। जल्दी जहन में आ गया, अभी वो जहां भी आएगा तो हम उसको जहन में रिपीट करेंगे तो एकदम से पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। जी हाँ, एक बात याद रखिए कि हमें जो है पढ़ना ही ज्यादा है, लिखना तो हमें, जैसे कुरान और हदीस हमें पढ़नी है तो हमें समझना फिलहाल जरूरी है। आपसे कोई ऐसे फिलहाल तो नहीं लिखवाया जाएगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि एक्सरसाइज में पूछ लें या टेस्ट में हम ऐसे पूछ लें, तो इसलिए याद, तो उस वक्त आप क्या करेंगे कि अपनी नोटबुक में हक का खौफ अजब गम है ये लिख लेंगी, और फिर जैसे कि अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे शीन है तो देखेंगे आप, पर इसमें शीन तो नहीं है, तो आप फौरन समझ जाएंगे शीन शमसी है। बिल्कुल ठीक है, तो इसलिए जो है एलिमिनेट कर लेंगे, मतलब इसको एलिमिनेशन ही टेक्निक इन्होंने रखी है कि कमरी का आप समझ लें, और जो चीज कमरी में नहीं है वो बची है तो वो बस शमसी है, जैसा कि अभी बाजी ने बोला। अल्हम्दुलिल्लाह क्लास का वक्त खत्म होता है। अगर और भी किसी का कोई सवाल होगा तो आप ग्रुप में वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के जरिए पूछ सकते हैं। अगर बाद में भी पढ़ते वक्त कोई आए सवाल, इंशाअल्लाह ताला विद इन 24 आवर्स जवाब देने की, मतलब आपको जवाब मिल जाएगा। क्लास खत्म करते हैं इसी के साथ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।